بعض اوقات سیکولر لوگ ایسے ہیں اسکالرز، جس طرح دین میں مادرزاد مجتہد ہیں اس طرح پاکستان میں مادرزاد اسکالر بھی فراوان ہیں، بغیر علم کے، بغیر دانش کے، بغیر آگہی کے بعض اوقات آ کر تنقید کرتے ہیں اسلامی تعلیمات پر یا دینی تعلیمات پر یا بعض افکار کے اوپر، نظریات کے اوپر، کہ دنیا ترقی کر کے ماڈرن ہو کے ستاروں اور سیاروں کی طرف جا رہی ہے اور ہم واپس مدینہ اور مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اس طرف جاؤ. چونکہ کہتے ہیں نا سیرت نبوی، سیرت معصومین، سیرت ائمہ پر عمل کرو. وہ کہتے ہیں سیرت ائمہ پر کیسے عمل کریں ہم؟ یعنی یہ زندگیاں چھوڑ دیں، یہ مشینی دور سے باہر نکل جائیں. چونکہ ائمہ کا دور تو مشینی دور نہیں تھا، ہم اس دور سے اس طرف جا رہے ہیں. نہ عزیزان من، یہ غلط فہمی ہے جو بعض روشن فکر معاب لوگ پیدا کرتے ہیں. آگاہ ہونا چاہیے ہمیں. ائمہ کی سیرت و رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریورس ہوں، ہم ریموٹ ہوں، ہم اس طرف چلے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کی زندگی بسر کرو. کسی شعبے میں بھی آپ واپس نہیں جاؤ. یہ گاڑیاں بیچ کے گدے مت خریدو، ہیلی کاپٹروں سے اتر کے، جہازوں سے اتر کے اونٹوں پہ مت بیٹھو، انہی کوٹھیوں بنگلوں میں زندگی گزارو، یہ اے سی اور پنکھے چلاؤ، یہ موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرو، اپنے زمانے کے وسائل سے استفادہ کرو. بعض اوقات یہ بھی بتا دیتے ہیں اسٹیجوں پر آ کر کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو معجزہ امام کیا ہوگا کہ پہلے یہ ساری سائنس نابود کریں گے، ٹیکنالوجی. ایک سور پھونکیں گے، سب کے انٹرنیٹ پگھل کے، جس طرح موم بتی پگھل جاتی ہے. رات کو آپ نے لیپ ٹاپ رکھا تھا، صبح صرف لیکوڈ پڑا ہوگا ادھر جب ظہور ہوگا. ٹی وی رکھا تھا آپ نے، صبح ادھر پیالے میں، ٹیبل پہ مثلاً ادھر پگھلی ہوئی پلاسٹک پڑی ہوئی ہوگی. آپ کیوں؟ جی ظہور ہو گیا. یہی بتاتے ہیں نا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ میزائل، یہ جہاز، یہ طیارے، یہ مواصلاتی نظام، یہ الیکٹرکسٹی، یہ سب کچھ ختم ہو کے ایک دم اٹھیں گے ہم حضرت نوح کے زمانے میں ہوں گے. رات کو گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی تھی، صبح گدی بندی ہوگی ادھر. حیران ہوگا آدمی کہ میں گھر بنایا تھا ٹائلیں لگا کر، مثلا صبح کچھ اور بنا ہوگا ادھر، گارا لگا ہوگا ادھر، گوبر لگا ہوگا ادھر. یہ کیا ظہور بتاتے ہیں؟ یعنی امام، انسانیت نے جو ترقی کی، یہ ترقی ہے انسان کی، یہ شاہکار ہے بشریت نے انجام دیا ہے. انسان نے اور تو کچھ بھی نہیں کیا، فقط یہی تو کیا ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے اس نے اتنے عروج تک پہنچایا ہے. اب ہادی انسان جب آئے تو انسان کی ساری محنت کو صفر کر دے، زیرو کر دے. یہ امامت کا تصور پیش کر رہے ہیں. کسی نبی نے پہلے یہ کام کیا ہے؟ مثلا رسول اللہ جب آئے، رسول اللہ کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ ابتدائی سادہ سی ٹیکنالوجی، کیا رسول اللہ نے آ کر کہا کہ یہ حضرت آدم کے زمانے سے مختلف ہو چکی ہے اور چونکہ میں ابھی ظہور کر چکا ہوں لہٰذا میں اس کو پہلے واپس حضرت آدم کے زمانے میں لے جاؤں گا، چونکہ تم نے لوہے کی چیزیں بنا رہی ہیں جبکہ حضرت آدم کے زمانے میں ساری پتھر کی تھیں. کوئی نبی آئے جس نے انسان کو واپس پتھر کے زمانے میں پلٹایا ہو؟ ہر نبی آئے اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا. رسول اللہ کے پاس شمشیر تھی، ڈال. اس زمانے کی سائنس، اس زمانے کی ٹیکنالوجی نے جو ہتھیار جنگی بنائے تھے، رسول اللہ نے انہی ہتھیاروں سے جنگ لڑی. علی علیہ السلام نے انہی ہتھیاروں سے جنگ لڑی. تو جب رسول کا بیٹا آخر الزمان میں آئے گا، حجت خدا، تو جس زمانے میں آئے گا جو ہتھیار ہوں گے انہی ہتھیاروں کو بروئے کار لا کر جنگ لڑے گا وہ بھی. اب بجائے اس کے کہ خود ٹیکنالوجی میں کسی جگہ پر پہنچو، آپ نے حجت خدا کا معجزہ یہ بیان کیا کہ وہ ٹیکنالوجی کو نیست و نابود کر دیں گے. نیست و نابود کرنا معجزہ نہیں ہوتا، یہ ترقی ہے. انسان نے محنت کی ہے، ساری محنت نسلوں کی ایک رات میں ساری ختم ہو جائے گی. نہ عزیز من، یہ محنت بشریت کی اپنے آخری عروج تک پہنچے گی.
اس محنت کو در حقیقت عدالت کا نظام مل جائے گا. جو بشر نے کیا، یہ طب جو آج اتنی عالی مقدار، عالی درجے تک جا پہنچی ہے کہ انسان کا دل تبدیل کیا جا رہا ہے، ایک کا دل نکال کے دوسرے کا دل اس کو لگایا جا رہا ہے. حضرت حجت آئیں گے اور اسی دن سے ساری سائنس اور طب ساری کے ساری ناکام، سرجری ساری بند، اسپتالیں ساری بند، اور یہ پیٹ میں درد ہے، کیوں درد ہو گیا کہ اس کو معلوم نہیں کیوں درد ہو گیا، حکیم بلاؤ. یعنی ایک دن اتنا زیرو کر دیں گے سب چیز کو، یہ کہاں سے سوچا ہے؟ اپنے زمانے کے مطابق آ کر اپنے زمانے کے ہتھیاروں کے ساتھ آ کے جنگ لڑیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ تیاری کرو، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، وہ سب چیزیں فراہم کرو جو دشمن کے پاس موجود ہیں. افسانوی جنگ نہیں ہوگی، حقیقی جنگ ہوگی. ہر نبی نے آ کر اپنے عہد کے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، جو بھی تھی، ابتدائی تھی، پیچیدہ تھی، سادہ تھی. آپ حضرت سلیمان کے زمانے کی ٹیکنالوجی دیکھیں. حضرت سلیمان نبی ٹیکنالوجی کے اتنے عرش پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلیمان نبی کہ موجودہ بشر پتہ نہیں کب پہنچے گا سلیمان نبی کے عرصے کے زمانے کی ٹیکنالوجی تک. جناب سلیمان نے کس طرح سے جنگ لڑی، کس طرح سے حکومت کی. مواصلاتی نظام اتنا قوی تھا کہ آج جتنی دیر میں ہمارا میسج پاس ہوتا ہے، کسی جگہ پر منتقل ہوتا ہے، اس سے کم تر مدت میں ایک مشاور حضرت سلیمان نے تخت بلقیس منتقل کر دیا. ورنہ حضرت سلیمان کہتے کہ میں پہلے سب کو ریورس کروں گا، زیرو کر دوں گا. اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دین کو موجودہ حالات کے مطابق استنباط کرنا ہے، نہ کہ آج کی زندگی کو واپس لے جا کر 1400 سال کے پہلے کے مطابق بنانا ہے. احکام وہی احکام ہوں گے، وسائل آج کے ہوں گے. آج کے وسائل کے لیے دین کا حکم دریافت کرو، نہ کہ لوگوں سے یہ زندگی چھڑا کر، یہ وسائل زندگی چھڑا کر، یہ ترقی چھڑا کر لوگوں کو کہو کہ دین یہ ہے کہ غاروں میں جا بیٹھو. تم طالبان والا دین، تعلیمی مراکز بموں سے اڑا دو. کیوں جی؟ اسلام آ رہا ہے. عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دو، بچوں کے تعلیم پہ پابندی لگا دو، تمام علوم ممنوع قرار دو چونکہ اسلام آ رہا. بعض اوقات ہم جذبات میں، جوش میں، ہمارے ممبروں سے وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ شاید طالبان نے سوچی بھی نہ ہوں گی ابھی. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو شاید وہ ہم سے پہلے عمل کر بیٹھیں. چونکہ ہم اہل قول ہیں، وہ اہل عمل ہیں. جو ہم سوچتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز ہوگی، ظہور ہوگا تو ہوگی، وہ ظہور سے پہلے ہی وہ کام کر دیتے ہیں. عزیز من، ظہور نظام انسانی اپنے کمال تک جا پہنچے گا، نہ واپس ریورس ہو کے زیرو ہو جائے گا، اپنے کمال تک پہنچے گا. ہر پہلو سے انسان اپنے کمال تک جا پہنچے گا.